بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو کوفہ میں کس کے ہاں قیام کیا، اور جب آپ کوفہ پہنچے تو کتنے کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو کتنے کوفی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس کے بعد کس کے کہنے کے اوپر ان لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام علی مقام کے ساتھ بد عہدی کی، اور آخر میں حضرت امام ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، امام مسلم بن عقیل بحکم حضرت امام علی مقام کوفہ روانہ ہوئے تو اپنے دو کمسن صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر کوفی جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے آئے، اور 12,000 تک اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی، اور اس میں التماس کی کہ ضرورت ہے کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک شرک و فساد سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ اہل کوفہ کا یہ جوش و عقیدت اور محبت دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول نے، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر باضابطہ کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوں سے نعمان بن بشیر کی جب بات پوری ہوئی تو عبداللہ بن مسلم حضری، جو بنو امیہ میں سے تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان آپ نے جو رائے قائم کی ہے یہ کمزوری کی رائے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی بات کو پورا کیا۔ عبداللہ بن مسلم حضری نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں اور کوفیوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے۔ اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم کوفہ بنا کر بیچو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے۔ نعمان بن بشیر تو کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے، اور وہ شخص عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ چنانچہ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد، جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا، اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کرے تو قتل کر دے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے، اور حسین آئے تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ یزید کا حکم ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زید کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور دوسرے دن مسلم بن عمر باہلی، شریک بن عوار حارثی اور تمام خادمین اور اہل و عیال کے ساتھ بصرہ سے کوفہ روانہ ہوا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور برائے فریب حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں کوفہ میں داخل ہوا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں بہت جوش ہے، یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہے، اس لیے اس طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ یہ پہچان نہ پائیں کہ وہ ابن زیاد ہے
بلکہ وہ یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے ہیں تاکہ وہ بے خطر و اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار تھا، انہوں نے شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا دے کر دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، اور سب نے نعرے بلند کیے اور مرحبا یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ شور سن کر اور لوگ بھی گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔ ابن زیاد بد نہاد دل میں جلتا کڑتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کے سخت منتظر ہیں اور ان کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ چلتے راستے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو مسلم بن عروہ باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا، اس نے پکار کر کہا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بے حد رنج ہوا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، اور ابن زیاد صرف 10 یا 20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے رات گزار کر صبح لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے یہ تقریر کی کہ امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا، جو شخص مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک اور میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد اس نے مشیران کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہ دیں گے اور نہ کسی کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے، جو لکھ کر دے گا اس پر پابندی کرے گا اور وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس کا مال و جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے، ہم اس کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے تمام متعلقین کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی سے اہل کوفہ گھبرائے اور خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار بن عبید کی ہاں رہنا بھی مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت حانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے، جو قبیلہ مذہب کے سردار تھے۔ حانی نے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا کے رکھا اور سوائے چند مخصوص اور معتدد لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے مطلع نہ کیا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے حانی کے مکان پر قیام فرمایا تو آپ کے معتدین وہاں پر بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا۔ بعض روایاتوں میں آتا ہے کہ 40,000 یا 20,000 افراد نے بیعت کر لی۔ ادھر ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ ہی میں ہے۔ اس نے ان کی قیام گاہ کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بالآخر اس نے اپنے شامی غلام موکل کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو 3,000 درہم دے کر سوراخ لگانے کے لیے تمام طریقے سمجھا دیے اور کہا کہ کسی بھی طرح مسلم بن عقیل کا سراغ لگاؤ۔ غلام سیدھا جامع مسجد جا پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ موکل دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو موکل ان کے پاس گیا اور کہا میں ایک شامی غلام ہوں اور محب اہل بیت ہوں، میرے پاس 3,000 درہم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لیتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ رقوم بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بزرگ کہاں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مسجد میں اور بھی لوگ تھے، تم نے ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ مجھ سے ہی کیوں کہا؟ غلام نے کہا آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ خدا را آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور بتا دیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ شخص اس کے فریب میں آ گئے اور کہا کہ تم نے صحیح پہچانا ہے، میں بھی اہل بیت کا محب ہوں۔ اور پھر اس نے اس سے عہد و پیمان لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے اور اس کی عقیدت مندی کی خود بھی توثیق کر دی۔
اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے دستے مبارک پر بیعت کی اور 3000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے یہ رقم ابو ثمامہ ساعدی کو دے دی۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے اول آتا اور سب کے بعد جاتا، اور جو کچھ دیکھتا اور سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو دے دیتا۔ پیارے دوستو، ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک معتدل شخصیت تھے اور ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے سے تعلقات اچھے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے آنے سے پہلے وہ روزانہ ابن زیاد کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت مسلم بن عقیل ان کے ہاں آئے تھے، اس دن سے ہانی بن عروہ نے بیماری کا بہانہ بنا کر ابن زیاد کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ ادھر ابن زیاد کو تمام حالات معلوم ہو چکے تھے اور اپنے غلام موکل کی بات پر مکمل یقین ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے محمد بن عسیس اور اسما بن خارجہ اور عمر بن حجاز زبیدی کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت جا کر ہانی بن عروہ کو میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ وہ گئے اور ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کے حکم کی اطلاع دی۔ ہانی مکان کے اندر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل سے بات چیت کی اور تیار ہو کر باہر آ گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ دارالعمارہ کے اندر پہنچ کر ابن زیاد کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد ابن زیاد نے بڑے غصے میں کہا، ہانی تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا کر ان کی حفاظت کے لیے ہتھیار خریدتے ہو اور لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لیتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے پوشیدہ رہیں گی۔ ہانی نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس موکل کو طلب کیا اور وہ آ گیا تو کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ موکل کو دیکھ کر ہانی کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ ظالم عقیدت و محبت کے پردے میں دشمنی اور جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش نہ تھی، اس لیے انہوں نے اقرار کر کے بیان کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ وہ تمہارے گھر آ رہا ہے۔ اچانک جب وہ میرے دروازے پر آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور خاندان رسالت کا ایک فرد ہونے کے ناطے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اب میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں جا کر ان سے کہہ آؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں آپ کو پناہ دینے کی ذمہ داری سے بری الزمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم انہیں میرے حوالے کرنے کا عہد و پیمان نہیں کر دیتے تمہیں اس جگہ سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے مہمان کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں حوالے کرنا ہوگا۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں مسلم کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھتی تو ابن زیاد نے کہا کہ تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا، اگر ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہا، اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ابن زیاد نے ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی اور آبرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سارا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا۔ ہانی نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا، مگر اس نے زور سے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو نے اپنا خون بھی ہمارے لیے مباح کر دیا ہے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر کے پہرا بٹھا دو۔ اسما بن خارجہ اٹھے اور ابن زیاد سے کہا، او دغا باز، ان کو چھوڑ دے، تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم انہیں تیرے پاس لائیں۔ جب ہم لے آئے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا اور ان کا خون بہایا اور ان کو ان کے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی پکڑ کر مارو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو بھی بہت مارا پیٹا اور قید کر دیا۔ محمد بن عسیس نے کہا، ہم تو امیر کی رائے پر راضی ہیں، امیر جو بھی کرے ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ جب ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا تو شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ کو سن کر عمر بن الحجاز کئی ہزار سپاہیوں کو لے کر انتقام انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے اور گورنر ہاؤس کو گھیر لیا اور پکار کر کہا کہ میں عمر بن الحجاز ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مذہب کے ہزاروں شہسوار ہیں۔ ہم نے کبھی اطاعت سے انحراف نہیں کیا اور نہ جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے، پھر بھی ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیے بغیر نہ رہیں گے۔ پھر سارے مجمع نے انتقام انتقام کا فلک شغاف نعرہ لگایا۔ ابن زیاد اس نازک صورتحال کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے قاضی شرعی سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے
اور ان کے قتل کی افواہیں غلط ہیں۔ قاضی جب ہانی کو دیکھنے گئے، ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کا شور و ہنگامہ سن رہے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو دیکھ کر کہا، یہ آواز میرے قبیلے کے لوگوں کی ہے، آپ ان سے میرا حال بتا کر صرف اتنا کہہ دیں کہ 10 آدمی بھی اس وقت اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ جب قاضی صاحب باہر نکلے تو ابن زیاد نے اپنے ایک مشیر اور جاسوس حمید بن بکر احمری کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے والوں کو نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے قتل کی جو خبر تمہیں پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ قاضی صاحب کی شہادت سن کر ان لوگوں نے کہا، اگر وہ قتل نہیں کیے گئے تو خدا کا شکر ہے، اور وہ سب منتشر ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور ان پر حملے کی خبر سن کر برآمدہ ہوئے اور اپنے متواصلین سے ندا کی، جوک در جوک آدمی آنے شروع ہو گئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت یہ بن آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھوں گرفتار ہوتے، اور پھر یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کی جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا احاطہ کر لیا، اور باوجود یہ کہ کوفیوں کو بد عہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونی دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفے کا فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے سرداروں کو، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھوں میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہو جائے تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعے پر چڑھ کر اپنے متعلقین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا، اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھوں میں قلعے میں قید ہیں، قلعے کے اندر ہی مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ کلیہ کامیاب ہوا اور مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام جب حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا، اس کے ساتھ یہ وفا کی کہ وہ تنہا ہے اور اس کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطعی تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم ان کی بے ہمتی کا شہرا رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس غریب و مسافت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے۔ ایسے محترم مہمان کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ معصوم بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں اسے سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خط میں 4 گز زمین حضرت مسلم بن عقیل کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جانب خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے، اور یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری التجا پر کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال کے چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، یہ غم الگ دل کو قائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی ہو رہی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
خطرات علیحدہ پریشان کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جو دامن گیر تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان تصورات میں گرے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کہاں جائیں۔ پھرتے پھرتے وہ قبیلہ کندہ کی ایک عورت کے مکان پر پہنچے۔ وہ عشیش بن قیس کی لونڈی تھی جسے عشیش نے آزاد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعد ایک شخص اسد نامی حضری نے اس سے نکاح کر لیا جس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا۔ اس وقت بلال کہیں باہر گیا ہوا تھا اور یہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت امام مسلم نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور پانی مانگا۔ اس نے پانی لا کر دیا، آپ نے پانی پیا اور وہ برتن رکھ کر پھر باہر آئی تو دیکھا کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے ہیں، اب اپنے گھر کو جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اس نے 3 بار یہی کہا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ تو اس نے کہا آپ کا رات کے وقت میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کہتی ہوں آپ اپنے گھر جائیے۔ تو آپ نے فرمایا اے نیک وقت، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں کیا تم میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہو؟ شاید میں کسی وقت اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں اور کس قسم کی نیکی چاہتے ہیں؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا تو اس خدا ترس عورت نے فوراً آپ کو مکان کے اندر لے لیا اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ اس نے کھانا پیش کیا مگر آپ نے نہیں کھایا اور اس کو دعائیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو بار بار اس کمرہ خاص میں آتے جاتے دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ تو اس عورت نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب بیٹے نے بہت اصرار کیا تو رازداری کا عہد و پیمان لے کر بتایا۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور رات گزرنے کی شدت سے انتظار کرنے لگا۔ میرے دوستوں طریقے تبری میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ یہ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ تمام اہل کوفہ مسلم کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور اب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس نے اعلان کروا دیا کہ جس نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کے لیے امان نہیں، اور جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا گرفتار کرائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس نے رئیس الشرط حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی ناکہ بندی کر کے گلی کوچوں میں آدمی مقرر کر دو اور گھر گھر کی تلاشی لو کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کسی راستے اور کسی طریقے سے بھی جانے نہ پائے۔ اگر یہ شخص نکل گیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لائے تو تمہاری خیر نہیں۔ ابن زیاد کا یہ اعلان جب اس عورت کے لڑکے بلال ابن اسید نے سنا تو اس کو خیال آیا کہ اگر اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اس نے یہ راز افشا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور عبد الرحمن بن عزیز کے پاس آ گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل میرے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن کا باپ محمد بن عزیز اس وقت ابن زیاد کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن عزیز کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ امام مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپ اور لوگوں کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور فوراً کمرے سے نکل پڑے۔ اتنے میں فوج اندر گھس گئی۔ آپ نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ان سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ سپاہیوں نے دوبارہ پھر گھس کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں بکیر بن حمران نے آپ کے چہرے مبارک پر ایسا وار مارا کہ اوپر اور نیچے کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم نے اس کی سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور دوسرا وار اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی۔ جب لوگوں نے آپ کی شجاعت و بہادری کا عالم دیکھا تو آپ کی خون خوار ضرب حیدری سے بچنے کے لیے باہر بھاگ گئے اور مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے آپ پر سنگ باری کرنے لگے اور بانس کی جلتی ہوئی لکڑیاں مکان کی چھت پر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو تلوار کھینچتے ہوئے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے مردانہ وار لڑنے لگے۔ محمد بن عزیز نے جب آپ کی شجاعت اور اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری دیکھی
تو فریب چال چلی اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، آپ کیوں جان گنواتے ہیں؟ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ تو محمد بن اشعث نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا رہا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، اسی لیے مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے امان ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں امان ہے۔ اور سب لوگوں نے بھی پکار کر کہا، آپ کے لیے امان ہے۔ لیکن صرف عمر بن عبید اللہ الگ ہو گئے اور بولا، مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے کہا، اگر مجھے تم لوگ امان نہ دیتے تو میں کبھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک خچر لایا گیا، آپ کو اس پر سوار کر دیا گیا۔ تو سپاہیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے چھین لی۔ یہ دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہوئے فرمایا، یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا، بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمر بن عبید اللہ نے امان سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ وہ بولا، جس کام کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا تھا، اگر کسی دوسرے کو اس کام پر مقرر کیا جاتا اور اس پر وہی مصیبت پڑتی جو تم پر پڑی ہے تو وہ کبھی نہ روتا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے عزیز سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے میں عاجز ہو جاؤ گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ اتنا سلوک کرو کہ کسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے حالات اور پیغام بھیج دو کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ وہی اہل کوفہ ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور آرزو کرتے رہے، اور کہہ دینا کہ اہل کوفہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، اس لیے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر وطن واپس لوٹ جائیں۔ ابن اشعث نے کہا، خدا کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اساس بن اصل تائی جو ایک شاعر تھا، اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اس کو بلاوا بھیجا اور ایک خط میں وہ تمام باتیں لکھ کر جو حضرت مسلم نے کہی تھی حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس قدر ممکن ہو پہنچا دو۔ اس کے بعد ابن اشعث حضرت مسلم کو لے کر گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا، آپ کو دروازے کے پاس چھوڑ کر خود اندر گیا اور ابن زیاد سے سارا حال بیان کیا اور کہا کہ میں نے ان کو امان دی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ میں نے تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ ابن اشعث یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک گڑا پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بہت پیاسے تھے، فرمایا، مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر الباہلی خبیث نے کہا، دیکھتے ہی رہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہیں ملے گی۔ اب تو تمہاری قسمت میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اسے ترک کر دیا۔ میں مسلم بن عمر باہلی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کرے تیری ماں تجھے روئے، تو کیسا ظالم اور سنگ دل ہے۔ عمارہ بن عقبہ کو آپ کی حالت پر ترس آیا، آپ نے اپنے غلام قیس کو بھیجا، وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور کٹورا لایا، کٹورا بھر کر آپ کو دیا۔ جو ہی آپ نے اس کو منہ سے لگایا، اس میں آپ کے منہ سے خون گرا، وہ خون پانی میں گر کر پانی بھی خون بن گیا۔ غلام نے دوسری بار کٹورا بھر کر دیا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دیا تو سامنے کے 2 دانت مبارک ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، اب میری قسمت میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی حالت میں جب کہ آپ کے منہ اور کپڑے خون سے لت پت تھے، ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ نے دستور کے مطابق ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا، تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس پر بہت سے سلام ہو۔ ابن زیاد نے کہا، بے شک میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، واقعی؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنی قوم کے شخص کو کچھ وصیت کر لوں۔ کہا، کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے درباریوں میں نظر دوڑائی تو ان میں ابن سعد نظر آیا۔
آپ نے اس سے فرمایا تم قریش خاندان کے ہو اور تم میں اور مجھ میں قربت داری ہے، اس لیے میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اسے تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس ابن سعد حضرت مسلم کی بات سننے کو تیار نہ ہوا تو ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، جاؤ اس کی بات سنو۔ چنانچہ وہ اٹھا اور حضرت مسلم بن عقیل اسے لے کر محل کے ایک گوشے میں چلے گئے جہاں سے ابن زیاد انہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت مسلم نے ابن سعد سے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم میری تلوار اور زرہ بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسری بات یہ کہ امام حسین کے پاس کسی کو بیچ کر میرے پورے حالات کی اطلاع دے دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے یہ باتیں ابن سعد سے رازدارانہ طور پر فرمائی تھی، لیکن اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر ان وصیتوں کے بارے میں ابن زیاد سے پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا جو وصیت قرض کے بارے میں ہے اس میں تمہیں اختیار ہے، جیسا چاہو کرو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئے تو پھر ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جس شخص نے ہماری اس قدر مخالفت کی ہو اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ میرے دوستو، ابن سعد کو وصیت کے متعلق جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا اے ابن عقیل، لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے، تم نے آ کر لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا اور ان کو ہماری مخالفت پر بھڑکانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں خطوط لکھے اور ہمیں بتایا کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور نیک لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان پر کیسر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا اور ہم یہاں آئے۔ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں اور لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ جب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا اس وقت تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن و سنت کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور ناپاک بہتان لگا رہا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا ہے اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں کیا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اسی طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ابن زیاد نے کہا خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہیں ہوا اس کی ایجاد کرنے کا تو ہی سزاوار ہے۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی مستحق نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جل اٹھا اور بے قابو ہو کر حضرت مسلم کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کے بعد ظالم ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن عشیش کی طرف دیکھ کر فرمایا تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو واللہ میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ پھر ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالعمارہ کی چھت پر لے کر چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ رہے تھے کہ خداوند ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور جس نے ہمیں جھٹلایا اور ہمیں ذلیل کیا۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کو محل کی چھت پر شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ آپ کی شہادت 3 ذوالحج کو ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی سردرد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے، کیونکہ وہ غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔